جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سارے کے سارے؟ ہم بھی ٹھیک ہیں، فرسٹ کلاس الحمدللہ. بس دنیا چلتی رہے گی، دکھ ہو سکھ ہو، زندگی نے ایسے ہی چلتے رہنا ہے. آج کے پروگرام میں یقیناً پاکستان کی بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اس پروگرام کو رونق بخشا کرتے ہوتے ہیں میرے ساتھ جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ پروفیشنلی ایک انجینئر ہیں، آپ ویری ویل سیٹلڈ ہیں، پوری دنیا کے اخباروں میں لکھتے ہیں، اپنے تجزیات پیش کرتے ہیں، کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. ان کی ریلیجن کے بہت قریب ہیں، قرآن پاک حدیث. بائی دا وے ہی از مفتی ایز ویل، کوئی چیز دوسرے کے لیے چھوڑی نہیں انہوں نے. ان کی ویب سائٹ ہے bittertruth.uk، bittertruth.uk ان کی ویب سائٹ ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ بارک اللہ فیک. جی میں بالکل ٹھیک ہوں. میں اپنا تعارف کرانا بھول گئی، مجھے عارفہ کہتے ہیں. عارفہ مظفر. ہماری ویب سائٹ پہ پلیز ضرور تشریف لائیں، www.eawaz.com ہماری ویب سائٹ ہے، پلیز اس کے اوپر ضرور تشریف لائیں. اور آج کے پروگرام میں یقیناً وی لک فارورڈ فار یور کامنٹس ایز ویل. میں آج ایک نیوز کو کور کرنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے یہ جو 5th جنریشن 6th جنریشن وارفیئر ہے، اس کے بعد تو خیر پاکستان کی فوج نے تو وہ کیا، باجوہ صاحب. ناٹ پاکستان کی فوج از اے گریٹ آرمی. آف کورس دنیا کی اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں تو جو اس کا نمبر مل رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے. بٹ انفارچونیٹلی دیر آر کپل آف پیپل ان آر آرمی جنہوں نے پوری کی پوری آرمی کی عزت رول دی، جس میں جناب باجوہ صاحب ہیں. آئی نو باجوہ صاحب آپ کو ریگریٹ ہوگا ضرور، مگر میں نے ہمیشہ ہم نے کور کیا 5th جنریشن وارفیئر 6th جنریشن وارفیئر کو. یہ آج ہی کی نیوز آپ تمام کے وائرل ویڈیو. ظاہر ہے ہم بہت سے ہماری ووکیبلری میں بھی اضافہ ہوتا ہے. نیکروفیلیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹس ویری کامن ان پاکستان. تو ایک قبر کی تصویر ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، مگر لکی وی آر اور انڈیا کے تمام میڈیاز نے کور کیا. اور پھر ہمارے اپنے لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان کو بیش کرتے ہیں، ہر طرح سے بہترین زندگی کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، مگر وہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ خبر بھی نکل گئی، ویری لکی وی آر، کہ انڈیا میں آلٹ نیوز کے بانی ہیں محمد زبیر صاحب. انہوں نے جب اس کے فیکٹ چیک کیے تو پتہ چلا یہ خبر تو پاکستان ہے ہی نہیں، یہ تو خبر انڈیا میں ہے. اور تالا لگانے کی وجہ یہ ہے کہ قبر بالکل کنارے کے اوپر ہے، شاید اس لیے کہ لوگ اس کے اوپر پاؤں نہ رکھ دیں. ظاہر ہے آج کل آبادی کے بڑھنے کے ساتھ، موت کے تناسب کے بڑھنے کے ساتھ قبریں کم ہیں، دفنانے کی جگہ کم ہے، مرنے والے لوگ زیادہ ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں، پرانی قبروں کو ادھیڑ کے وہاں پہ نیا مردہ. آف کورس اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک قبر میں سے 70 مردوں نے نکلنا ہے. بہرحال اب وہ بیچارے محمد زبیر جو ہے نا، وہ بیچارہ پھنس گیا. بھائی وہ کہتے ہیں کہ محمد زبیر کو پچھلے سال نا، وہ بیچارہ سچ کی تلاش میں رہتا ہے. اس دنیا میں جو بندہ سچ تلاش کرے گا اس کا بیڑا غرق ہے. یہ بیچارے جو محمد زبیر ہیں، پچھلے سال دلی کی پولیس نے محمد زبیر کو مذہبی جذبات مجروح کرنے کے الزام میں بھی گرفتار کیا تھا. انہوں نے بھارتی جنتا پارٹی کی سابق ترجمان کی جانب سے ایک ٹی وی پروگرام میں پیغمبر اسلام کے بارے میں نازیبا بیانات منظر عام آنے کے بعد ٹویٹر کے ذریعے اس خبر کو عام کیا تھا. اور انڈیا کے اکثر صارفین جو ہیں وہ محمد زبیر کی اس خبر کو فیک چیک کرنے پر تنقید کر رہے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ پاکستان کو فیس سیو کرتا. تو صاحب بعض اوقات بہت ساری چیزیں، یہ جو واٹس ایپ ہے نا، اس کا بیڑا غرق وداؤٹ چیکنگ. ہم بات دل کو لگتی ہے، ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، مگر اس میں ہم سارے کے سارے اس غلط چیز میں رول پلے کر رہے ہیں. سمیع بھائی کوئک اس کے اوپر، مگر پھر ہم پاکستان کے حالات کی طرف چلیں گے. پاکستان کی چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ ہماری مختلف ادارے ہوں، ہمارے پولیٹیشنز ہوں، مجھے تو لگتا ہے اس وقت جتنی گندی ویڈیوز سرفیس کر رہی ہیں پاکستان کی، پتہ نہیں وہ بھی کون بنا رہا ہے. اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لما تقولون ما لا تفعلون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. اب میں نے آپ کا انٹرو سنا اور اس خبر کے بارے میں بھی جو آپ نے بات کہی، اور واقعی سچی بات اگر پوچھے تو اس پہ تو کمنٹس کرتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب سے یہ بدماش ہمارے ہاتھ میں آیا ہوا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے ہر آدمی جو ہے سوشل میڈیا کا جو لیڈر بن کے باہر نکلایا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی کہ بھی ہم پاکستانی خود جو ہے بہت سے باہر بیٹھ کے
بڑا اچھا کھاتے پیتے ہیں لیکن بدنامی پاکستان کر رہے ہیں, بیشنگ بھی پاکستان کی کر رہے ہیں. یہ واقعی بڑی چونکا دینے والی بات ہے, اور خدا کرے کہ آپ کی یہ بات ان حساس دلوں تک پہنچے اور اپنے اس عمل پہ وہ دوبارہ غور کریں کہ جس کا وہ کھاتے ہیں, اور جس دھرتی کو ماں کی رکھا ہے, اپنی ماں کو خود اپنے ہاتھوں سے بدنام کرتے ہوئے ان پہ یعنی ان کو ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی. ہونا تو یہ چاہیے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں, اگر مجھ سے میری رائے پوچھی جائے تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ دشمن علاقے سے بھی یہ خبر آئی ہو تو تب بھی اسے دبانا چاہیے کہ میرے نبی کا حکم ہے کہ برائی کو اچھالا نہ جائے, اسے چھپایا جائے برائی کو. ہاں جو حکومتی سطح پہ جو لوگ ہیں, جو محکمے ہیں, جو ادارے ہیں, وہ اس کی ضرور اس کی تحقیق کریں اور سب کچھ کریں احمد اللہ. تو بہرحال میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں, جو آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک کہا ہے, اور ہونا یہ چاہیے کہ جو اس آپ کی ساری بات سے جو واضح جو بات نکلتی وہ یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ آئی ہوئی ہر خبر کو فوری طور پہ آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. اگر میں سمجھتا ہوں کہ بری خبر اگر درست بھی ہے تو اس سے بھی تھوڑا روک لینا چاہیے تاکہ آپ اس برائی میں شامل نہ ہوں. یہ مجھے ابھی آپ نے آئی فون کی طرف اشارہ کیا نا, تو آئی ہیڈ این اپرچونٹی, لورین بوتھ سے میں نے انٹرویو کیا تھا, جو کہ ٹونی بلیئر کی سسٹر ان لا ہیں, سارا جین بوتھ. تو مجھے ان کے الفاظ یاد آتے ہیں. وہ کہتے ہیں وی ٹاک اباؤٹ دجال اینڈ دس آئی فون. انہوں نے آئی فون سے کہ سنگل آئیڈ آئی فون کو دجال کا نام دیا تھا. ایک لحاظ سے بالکل صحیح ہے صاحب. یہ جو لوگ مینٹلی ڈسٹربڈ تھے, یہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد سلطان ہے. محمد سلطان, ہی واز مسلم, پھر انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کے کسی اور ریلیجن کی طرف چلے گئے, اور انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ قبر کی سب سے پہلے خبر انہوں نے تصویر شیئر کی تھی. ہی از ناٹ مسلم اینی مور, اور انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستانی معاشرہ اس حد تک جنسی بیماری کا شکار ہے کہ وہاں لوگوں کو اپنی بیٹیوں کو دفن کرنے کے بعد نعوذ باللہ انہیں ریپ سے بچانے کے لیے قبروں پر تالے لگانے پڑتے ہیں. اٹ از ایبسلیوٹلی اے فیک نیوز. مگر محمد سلطان نے لکھا, انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو آیا, واٹس ایپ کے اوپر آیا, تو بہت سے لوگوں نے اس پہ بلیو کر لیا. اٹس ایبسلیوٹلی اے فیک نیوز. اور اس وقت پیسے کے چکر کے بیچ میں, کلکس لینے کے چکر میں, موسٹ آف دا پیپل آر لائنگ. جسٹ موسٹ آف دا پیپل آر لائنگ. بالکل صحیح کہا. اب دیکھیے, ابھی آپ نے بڑی اچھی طرح جو اشارہ کیا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ مطلب ہے کہ آپ جیسے مجھے جیسے جو لوگ ہیں مطلب ہے جو احتجاجاً اس بات کو پھیلائیں کہ بھئی یہ فیک نیوز ہے, اور لوگوں کو اخلاقی طور پہ اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ وہ خدا نہ خواستہ اگر تمہاری اپنی ماں بہن کے بارے میں یہ خبر چھاپی جائے تو تمہیں کیا لگے گا. اس لیے کوشش کیا کریں کہ ایسی خبروں کو اچھالا نہ کریں. شکریہ آپ کا سر. میں سر آپ کو پاکستان کی طرف اب لے کے جانا چاہتی ہوں کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں بھی بہت سے لوگ منی مائنڈیڈ تو وہ ہیں, ہم سب منی مائنڈیڈ ہیں, اور بعض اوقات پیسے کے چکر کے بیچ میں ہم اپنی حدود کو کراس کر جاتے ہیں, ہم بیک بائٹ کرتے ہیں, ہم وی آر ریڈی ٹو ڈو اینی تھنگ. اور اس وقت جو یہ ننگی ویڈیوز پاکستان میں کر رہے ہیں, آئی گارنٹی کہ یہ لوگ ہیں, یا تو وہ پیسے کے لیے, پیسہ ان کو کلکس کے ساتھ بھی ملتا ہے, پیسہ ان کو وہ لوگ بھی دیتے ہیں جو ان لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. اینڈ آپ امیجن کریں, آپ اپنے آپ کو, یا میں اپنے آپ کو رکھتی ہوں, اگر ایک دفعہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے یا کسی اور کے ساتھ ہوئی ہے, آئی ول بی ویری کوشیس. ہاؤ کم کہ آئے دن آج بھی کوئی ایک ننگی ویڈیو آئی ہوئی ہے, مگر ہم بہت گر گئے ہیں اس میں, پاکستان کے لوگ بھی ہیں, مگر دوسری سائڈ سے بھی ہمیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, اینڈ وی آر بیکمنگ اے ٹول ان اٹ. پاکستان کی صورتحال, دس از اے ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان میں جو صورتحال ہے, اب جو نیا ایک سینیریو آیا ہے کہ جناب آل آف سڈن جناب پرویز الہی صاحب کے گھر میں چھاپا پڑتا ہے انتہائی برے طریقے سے, یعنی اس ملک میں کسی کی عزت اب محفوظ ہے ہی نہیں, اور پتہ چلتا ہے جناب آپ کا گورنر بھی اور آپ کا آئی جی بھی ہے, وہ سارے عمرہ کرنے گھسے ہوئے ہیں. مطلب آپ لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کو مذاق بنا لیا ہے, اور اس کے بعد آپ نے کہا جی ہم نے تو آرڈر نہیں دیے. وہاں سے انوالو کون سا ادارہ ہو گیا؟ پاکستان کی آرمی اور آئی ایس آئی, کیونکہ یہ دیز آر دا پیپل. انہوں نے اگر نہیں کیا تو پھر آئی ایس آئی یہ کر رہی ہے. آئی ایس آئی کہتی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, اینڈ آئی ایم شیور کہ آرمی اتنا غدر نہیں کر سکتی. باجوہ صاحب نے کیا, دے ول لرن. اور میں سمیع بھائی, آپ اس کے بعد آپ پلیٹ فارم کو لیں گے. میں اس پروگرام کے توسط سے آپ کے بہت اچھے واقف کار ہیں. شاید آپ یقین نہ کریں, یہاں پہ ایک آرمی کا پروگرام
پاکستان ایئر فورس کا ہوا کرتا ہے. خدا پاک کی قسم میں غلط نہیں کہتی. لوگ بعض اوقات اپنا ہیئر کٹ جو آرمی کے ہیئر کٹ کو لو کرتے تھے وہ کہتے ہیں وی ہیٹ آرمی, وی ڈونٹ وانٹ دیٹ. دے I spoke to a couple of people, they said, we hate army, we did not want to attend this function. حالانکہ it was very successful event. کس کی وجہ سے؟ 1 2 10 لوگوں کی وجہ سے. کیا ہو گیا ہمیں؟ میرا ادارہ ایک جو ہے جب میں اس کو رولتے ہوئے دیکھتی ہوں it hurts me sir. میں آپ کو دونوں ورژن آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سختی سے اس بات کی مذمت کرتا ہوں جو پرویز لائی کے ساتھ ہوا ہے. وہ پرویز لائی کے ساتھ ہو کسی اور کے ساتھ ہو, زید بکر کے ساتھ ہو, بات غلط ہے. 100 ذرائع ہیں آپ کو, اگر کسی کو آپ نے پکڑنا ہے قانون کے تحت, قانون کی عملداری ہونی چاہیے. اگر آپ قانون کو اس طرح اپنے ہاتھ میں لیں گے تو کل سوچ لیجئے کہ یہ جس پولیس کو آپ استعمال کر رہے ہیں, کل اگر آپ اقتدار میں نہ ہوئے تو یہی پولیس آپ کے گھروں کے گیٹ بھی توڑے گی, آپ گھروں کے دروازے بھی توڑے گی. لیکن اتفاق سے ہمارے ہاں ایک سیریز چل چکی ہے. I'm sorry, اب چیزیں بڑھنی ہیں, کم تو نہیں ہو رہی. میں تو چیزوں کو میں بتاتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر میں قطع نظر کسی پارٹی کو نام لیے بغیر, یہ معاملہ آج سے شروع نہیں ہوا. جو پہلی حکومت تھی انہوں نے ان کے بارے میں کیا. آپ کو پتا ہے کہ رانا ثناء اللہ, میں یعنی کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں ہے کسی کی بھی, لیکن اس کے ساتھ بھی کیا اشر کیا انہوں نے. مطلب اس پہ ڈرگ کا کیس ڈال دیا اور لوگوں پہ, یعنی مسلم لیگ نون کے کوئی ایسا رہنما بتایا جسے جنگ کے میر شکیل الرحمان صاحب کو اتنا عرصہ اریسٹ کر کے رکھا تھا. جواب دینے دیجیے. مطلب سب کو انہوں نے جیل میں ڈالا. ہو سکتا ہے کہ اب ان سے اگر اس پارٹی کے لوگوں سے بات کریں تو وہ آپ کو 100 دلائل دیں گے. جی ہم نے تو ان کو جیل میں اس لیے ڈالا کہ انہوں نے پیسے لوٹے تھے, مال یہ کیا تھا, یہ غبن کیا تھا, حکومت کرپشن کی تھی, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا. اب یہ جو نئے آئے ہیں, انہوں جو پرویز کا معاملہ جو ہوا ہے جس کی میں نے مذمت بھی کی آپ کے سامنے, اور یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ان کا جو سیکرٹری تھے بھٹی صاحب, بھٹی کو گرفتار کیا. پہلے بھٹی صاحب نہیں مل رہے تھے, اب بھٹی صاحب نے بہت سے میگا کرپشن کا انکشاف کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جس دن بھٹی کو گرفتار کیا گیا اسی دن مونس لائی جو ہے ملک چھوڑ کے یہاں انگلینڈ میں آ گیا. مونس لائی بھائی اگر آپ سچے ہیں تو وہیں رہتے, آپ کیوں وہاں سے بھاگ کے آئے ہیں؟ لوگ تو کہیں گے کہ آپ آئے, مطلب والد صاحب کو آپ وہیں چھوڑ کے آئے ہیں. مطلب آپ پرویز, میں یہ کہتا ہوں اگر یہ ساری چیزیں بھٹی جو واقعی وعدہ معاف ہوا بن بھی گیا ہے, اگر ساری چیزیں آ بھی گئی ہیں, تو پھر بھی یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کسی کی بختر بند گاڑی, اس لیے ہمارے قوم کے ٹیکس سے بختر گاڑی اس لیے خریدی نہیں گئی کہ آپ لوگوں کا گیٹ توڑ کے وہاں پر اندر داخل ہو جائے. مطلب یہ بات قابل مذمت ہے اور قابل مذمت رہے گی, چاہے پی ٹی آئی والے کریں, چاہے پی ڈی ایم والے کریں, چاہے کوئی بھی کرے. یہ بات غلط ہے. یہ چادر و چار دیواری کی جو تقدس ہے وہ ختم کر دیا آپ نے. مطلب ایک تو یہ بات ہے. دوسری یہ ہے کہ ملک اس وقت جو ہے آپ کو پتا ہے کس قدر انتشار کا شکار ہے. معاشی بدحالی بھی ہے, سیاسی انتشار بھی چل رہا ہے. ایک طرف تو آپ مذاکرات کر رہے ہیں کہ مذاکرات کر کے آپ میں کوئی راستہ, درمیانی راستہ نکال کے آپ کوئی اتفاق سے قوم کو سکھ کا سانس ملے, اور دوسری طرف یہ کام بھی ہو رہا ہے. مطلب یہ کام کیا کیسے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے. آپ نے عدالت کے دباؤ کے اوپر مذاکرات شروع کیے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کی ناکامی کے جو ہے وہ تانے دیے جا رہے ہیں, وہ دونوں دوسرے پہ ملبہ ڈال رہے ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ڈی ایم میں ملبہ ڈال رہی ہے, پی ڈی ایم جو تحریک انصاف میں ملبہ ڈال رہی ہے. گویا یہ مخلص نہیں ہے کسی معاملے میں. اگر یہ مخلص ہے تو صرف اقتدار کے لیے, اقتدار ان کو مل جائے چاہے کسی صورت مل جائے. آج عمران صاحب نے لاہور میں اپنی ایک ریلی کی ہے, مطلب لبرٹی سے لے کے ناصر باغ تک لبرٹی کی ہے. مطلب انہوں نے حکومت نے وہاں اجازت دی ہے, وہاں پہ وہ ریلی ہوئی ہے. لیکن یہ بات یہ ہے کہ اب ریلیوں کا معاملہ شروع ہو جائے گا. یہ اس طرح وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی اس طرح دباؤ ڈالے گی. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی آپ 90 دن کا جو آپ نے آئین میں لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں الیکشن جو ہے 14 مئی کو ہی ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیے مئی تو سر پہ آ گیا ہے, مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا. لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک طرف تو الیکشن نہ کرنے کے سارے کام کیے جا رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے مریم نے بھی ٹکٹ لے لی, مریم نے بھی اپنے کاغذات داخل کروا دیے ہیں, حمزہ نے بھی داخل کروا دیے ہیں, اور بھی جو لوگ انہوں نے بھی داخل کروا دیے. مطلب ہے یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے, یہ کیا گیم, کیا کھچڑی پک رہی ہے, قوم کو کس طرف لے کے یہ جا رہے ہیں. مطلب ہے ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ کبھی یہ اطہر من اللہ کا یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے, جیسے اطہر من اللہ کا یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ جاتا ہے کہ جی پہلے آپ اس بات کی بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ اسمبلیاں بغیر وجہ کے کیوں توڑی گئی. ملک جو پہلی سیاسی انتشار اور معاشی بدحالی کا شکار ہے, پھر سے 42 ارب کا جو ٹیکہ لگایا گیا ہے, یہ کیوں لگایا گیا؟ یعنی اس ساری, اب یہ دیکھیں جو چیزیں ساری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, کیا اس میں کوئی خیر کی بات ہمیں نظر آ رہی ہے؟ قوم جو پہلے برباد ہو رہی ہے, تباہ ہو رہی ہے, ہر طریقے سے ہو رہی ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی.
اور مجھے یہ ڈر یہ لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خونی انقلاب کی طرف معاملہ پھر جائے. تو یہ میں ساری چیزیں کہوں گا کہ اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جو ہے سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ بجائے ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہونے کے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. سر میں اب آپ کو، جب آپ پولیٹیشین کو مارے کاٹ، ٹھیک ہے، آرمی والے بھی ہم پہ ہنستے ہوں گے کہ یہ بیوقوف لوگ، ہمیں پتہ ہم کیا کر رہے ہیں. آج تک تو آپ نے کوئی اچھا کیا نہ، مطلب ہر جگہ پہ آپ کا نام آتا جا رہا، چاہے فیض صاحب ہوں، چاہے، مگر میرا خیال ہے باجوہ صاحب، یو ہیو آل دا برڈن آن یور شولڈرس. آئی گارنٹی، رائٹ اٹ ڈاؤن، آپ کو یو ول پے دا پرائز سم ویئر انشاءاللہ. یہ سر پاکستان کی ایک بات مجھے کہنے کی اجازت دیجیے. مجھے آج ہی میرے ایک بڑے اہم بڑے باخبر صحافی بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، اور ان کا بڑا خاصا ایک تصوف ہے. انہوں نے اس بات کا، میں ان کی باتوں میں اس لیے یقین کرتا ہوں کہ ان کی تقریباً 99% باتیں ان کی درست ثابت ہوتی ہیں. اور آپ کی میری طرح وہ بھی ایک شہری ہے. انہوں نے کہا کہ پرویز الائی کو کہتے آپ، میں نے کہا ایسا تو نہیں کہ مطلب سارے جو ہے بری ظلم ہو رہے کہ میں نے نہیں کیا ہوا، میں نے نہیں کیا، کوئی کسی اور نے کر دیا ہو. ان کا جس آپ پریکٹیکل ہے، آرمی کو تو ایسے انوالو کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ چپ انہوں بیٹھے. نے کہا کہ انہوں نے سختی سے منع کیا کہ یہ کام آپ نے کیا کیا ہے. انہوں نے کہا میرا خیال ہر انسان اس بات کو محسوس کر رہا ہے. یہ شوکت عزیز صاحب آئے تھے تو باہر سے آئے تھے، آپ کے حفیظ صاحب آئے تھے تو آئی ایم ایف والا بندہ آیا تھا. اب جب یہ نقوی صاحب، محسن نقوی صاحب ہیں، پولیٹیشنز اپنا بینیفٹ لے لیں گے، دنیا سے پیسہ مانگ لیں. میں تو یہ کہتی ہوں کہ میں ہی اپنی، اگر اتنی ایسٹس ہوں تو ہم، اگر یہ پولیٹیشین اپنی ایسٹس ہی پاکستان کو قرضے میں دے دیں پیسہ، تو دیٹ کین میک اے ہیوج، دیٹس اوکے. سر مجھے سب سے زیادہ بزنسز کے لاسز کا ہے. آپ کی ٹیکسٹائل، آپ کی انڈسٹری جو پرابلمز ہیں، ایل سیز نہیں کھل رہی، دیٹ از اے بگ ایشو. یہ آج آپ کی ایک کمپنی ہے، انہوں نے کہا تھا کمپنی اناؤنسڈ این انیشیل 23 day شٹ ڈاؤن آن مارچ 8. ہونڈا ایٹلس کمپنی ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس پارٹس ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس سپلائیز ہی نہیں ہیں. اب پارٹ ٹائم شٹ ڈاؤن ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ کی ان امپلائمنٹ بڑھے گی. ان امپلائمنٹ بڑھے گی، لوگوں کی ٹیبل کے اوپر فوڈ آلریڈی ہے نہیں ہے، چیزیں آپ کی مہنگی ہو گئی ہیں، تو سڑکوں کے اوپر کوئی چوری اتنی زیادہ نظر آئے گی، سڑکوں کے اوپر آپ کو مینٹل النس اتنی نظر آئے گی. اینڈ کیا ہو جائے گا، کیا ہونے کیا جا رہا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جن انڈسٹریز کو باقاعدہ طور پہ، یعنی گیس کے اور بجلی کے ریٹس کے اندر کوئی تھوڑی سی تخصیص کی گئی تھی، انہیں کچھ رعایت دی گئی تھی، وہ آج سے ختم کر دی گئی ہے، یا کمی سے ختم کر دی گئی ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ ان لوگوں نے سر پہ ہاتھ رکھے، انہوں نے کہا جس ریٹ پہ مل رہی تھی اس پہ بھی آرڈر نہیں پورے ہو رہے، اب تو انہوں نے اور ہمارا بیڑا گرک کر دیا. یہ حال ہے. ہارٹ سمجھ بلیڈس. میں نہیں آ رہا کہ یہ دنیا کا سب سے نالائق ترین وزیر خزانہ ہمارے ساتھ میں بٹھا دیا گیا ہے. چھوڑے، میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے جنرل صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب چائنا گئے ہوئے تھے، پاکستان کو توڑ رہے ہیں. پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ جن کو مراعات دی گئی ہیں، میں کہتی ہوں کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا فرشتہ پاکستان میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جتنی اشرافیہ، ان کی گاڑیاں، ان کا پٹرول، ان کی جو مراعات ہیں، آپ کی 50 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے، آپ کی 30 لاکھ بھی تنخواہ ہوگی، آپ کی 20 لاکھ بھی اگر تنخواہ ہے، ساتھ میں آپ کو فرسٹ کلاس گاڑی ملی ہوئی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں ایف آئی اے کے پاس تو بالکل ہی ہائی اینڈ کی گاڑیاں ہیں. یہ گاڑیاں بند کریں، آپ ان کا پٹرول بند کریں. اگر غریب آدمی 25,000 مہینہ کی تنخواہ لے کے کین ہینڈل آل دیز تھنگس، تو آپ کو اتنی پیسے دیے جاتے ہیں، آپ کیوں نہیں افورڈ کر سکتے؟ اٹس اے ویری سیڈ. میں آپ کو وہی ہونڈا، یہ جو ہونڈا ایٹلس ہے، یہ جاپنیز کمپنی ہے، لانگسٹ پلانٹ، سب سے زیادہ عرصے سے یہ پلانٹ چل رہا ہے. انہوں جو نوٹس ہے، میں وہ اس کے ساتھ پروگرام کا اختتام چاہتی ہوں. اور خدا کا واسطہ ہے کسی کی تو آنکھیں کھلیں، کتنا بیچو گے ماں کو؟ آئی نو میری مینٹل النس یہ والی ہے، آپ کی مینٹل النس کچھ اور ہے. ان دا نوٹس ٹو پاکستان اسٹاک ایکسچینج، دا کمپنی، a unit of Japanese Honda Motor Company, said as a result the company is not in a position to continue with its production and ultimately has continued to shut down its plant from April 16, 2023 to April 30, 2023. اور یہ آگے بھی بند ہوں گی.
Motor Company Limited and Park Suzuki Motor Company have also been forced to halt production. جہاں جہاں آپ کی پروڈکشن بند ہوگی تو ایک فکر میں جواب دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا وقت نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ملک کے اندر سب سے بڑا ادارہ جو ہم عدلیہ کہتے ہیں, ہمارے عدلیہ کے ججز کو مطلب آج انہیں سروے, آج سے 2 ہفتے پہلے ایک سروے آیا تھا, عدلیہ کے ججز کی جہاں پہ رہائش گاہیں ہیں وہاں 1 منٹ کے لیے بھی بجلی نہیں گئی, وہاں 1 منٹ کے لیے نہیں گئی, لیکن ہر جج کو 500 لیٹر ڈیزل جنریٹر کے لیے مل رہا ہے, اس کے پیسے مل رہے ہیں. سر جی ایک پروگرام ایک آپ کے بڑے عزیز ہیں کرنل انعام صاحب, آپ کے باجوہ صاحب نے 500 لیٹر ڈیزل جو ہے ہر جج کو مل رہا ہے, اس کے پیسے مل رہے ہیں. سر یہ تو بڑی دفعہ پوائنٹ آؤٹ ہوا, کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. آپ بلوں کی بات کر رہی ہیں, آپ ان کے مفادات جو ہیں مطلب ان کے اس میں آپ ججز کی بات کر لیں, جنرل کی بات کر لیں, بیوروکریٹس کی بات کر لیں, سب کی بات کر لیں. آپ نے صحیح کہا ان کی گاڑیاں بند ہونی چاہیے, ان کو چھوٹی گاڑیاں دینی چاہیے. مطلب ان کے اگر ان کے پاس تنخواہیں ہیں ان کو پیٹرول کیوں دیا جاتا ہے, بجلی کے بلوں میں برات کیوں کی جاتی ہے. آپ ویبڈا کے جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں سب کو کئی 100 جو یونٹ جو ہے وہ فری دیے جا رہے ہیں, اور اس کا بل جو ہے آپ اور میں دے رہے ہیں جو پاکستان میں. جی گولی مارو سو وہ تو پھر کام کر دینے تے پیٹرول بجلی سستی مل رہی ہے, جنہوں نے گٹیاں پائی ہوئی ہیں انہوں کی کرو گے. دوجی گل تانوں محل دکھانی ہے, میں آپ ذرا یہ محل دیکھیں. لیکن سارے میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں, سر جی بڑی دفعہ بول لیا. آپ اور میں یہ چیزیں رو کے مطلب پچھلے 1.5 سال سے تو ہم مطلب رو رہے ہیں اس کرپشن کے بارے میں. میں آپ کو ایک بار کھل کے بھی باتیں کہی ہیں, ٹھیک ہے کرتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ہوتا نہیں ہے. مطلب آپ کو میں محل دکھاتی ہوں آپ کے یار کا, صبر کریں, آپ کو میں آپ کے یار کا محل دکھاتی ہوں. جاتی دفعہ تو آپ نے پتہ کیا لے کے جانا ہے, ایک کفن. پاکستان میں جو برائی یا کرپشن ہو تو وہ آپ اس کو میرے یار کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں. ایک کفن, میرا یار آپ نے کہاں سے دیکھ لیا جی, وہ میرا یار کہاں سے؟ ایک کفن. اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا, اور میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں ہر آدمی جو برا کرتا ہے برا پاتا. اس وقت 2-3 کپل آف ایگزامپل, آپ شوکت عزیز کی ایگزامپل دیکھیں. جو مرضی کر لے مطلب ہے, لیکن جانا آپ نے جو ہے 6 فٹ جب نیچے جانا نا آپ نے مطلب ہے, تو پھر وہاں پہ حساب ہو جائے گا. پھلے ہوئے, سارے پھلے ہوئے, میری جان پھلے. یہ قوم کو بھولنے کی اتنی عادت ہے, اس قوم کو بھولنے کی اتنی عادت ہے. وہ ایک مولوی صاحب تھے جنہوں نے وہ ایک بچی بیچاری کو رمضان کا روزہ نہیں تھا رکھا, خود بھی پیا, اس کو بھی پلایا, کیا نام تھا اس کا, وہ بیچاری کو مار دیا الٹیمیٹلی. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کے تھے یہ مولوی صاحب. پھر اس کے بعد ایک اور تبرہ بھی انہوں نے کیا تھا. اب جناب لوگ ان کی ویڈیو بھیج رہے ہیں, انہوں نے کہا جی عمران خان کو تو نکاح, ایک وقت میں 2 نکاح میں ان کی بیویاں تھیں. پہلے آپ اپنے اعمال تو درست کر لیں. اس قوم کا اتنا شارٹ میموری ہے, اتنی شارٹ میموری ہے. اس کا علاج بتائیں. کیا نام تھا اس مولوی کا, نقوی صاحب, اس کا نام کیا تھا مولوی کا؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں برائیوں کا علاج حکمرانوں کے پاس ہوتا ہے نا. جب آپ حکمران یعنی بدگماش اپنے حکمران چنیں گے آپ, تو پھر یہی تو ہوگا. ہم نے کیا کما لیا. سر ایک ٹیریون وائٹ کی تو قسمت کا تلاش کرتے پھرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ ریڈ لائٹ ایریے میں جائیں, جتنی نائکائیں ہیں نا وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس جتنی بچیاں پیدا ہوتی ہیں یہ اشرافیہ کی ہیں. آپ نے اگر 200 روپے یا 500 روپے کا جوتا لینا ہو نا تو اوپر سے نیچے تک اسے دیکھتے ہیں, اس کی سلائی دیکھتے ہیں. اور میں آرمی کے باقی لوگوں کو بھی کہتی ہوں, نہیں دیکھتے اس آدمی کو نہیں دیکھتے جس کو آپ نے ووٹ دینا ہے, اس کو نہیں دیکھتے, اس کا کردار نہیں دیکھتے, بتایا نا پلانٹس آپ کے بند ہوتے جا رہے ہیں, اخلاق نہیں دیکھتے, آپ اس کو نہیں دیکھتے, اسے ووٹ دے دیتے ہیں, بعد میں پھر سر پہ ہاتھ رکھ کر روتے ہیں. میں کہتا ہوں لوگوں کا قصور ہے, ووٹ دینے سے پہلے آپ دیکھیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ آدمی جیت جائے گا یا ہار جائے گا, آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو برائی کرے گا. سمی بھائی میں آئی ایم سو سوری فار یو, آئی ایم سو سوری. آپ سے یہ باتیں سن کے نا, آپ پتہ نہیں کون سے دیوانے کا خواب دیکھ رہے ہیں. وڈیرا آپ کا تعلیم لینے نہیں دیتا, ان ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے آپ کی. لڑکیوں کو آپ نہیں پڑھنے دیتے, بچوں کو آپ نہیں, بھٹے اور یہ وہ رکھے ہوئے ہیں. آپ ان کو ووٹ کی بات نہیں کریں, جن کے پاس پیسہ ہے آپ ان کی بات کریں. حکومت جو ہے نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, حکومت نیک ان بد کرداروں کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. یہ جگیردار, یہ وڈیرے, یہ جتنے بھی بڑے بڑے آج تک ہمارے کرپٹ سیاستدان جو ہیں, بینکوں قرضے کھا گئے ہیں, پلاٹ کھا گئے ہیں, ملک کھا گئے ہیں, ان سے بچا جائے. نیک لوگ لائیں جن کا کردار, ہم کہتے رجال نہیں ابھی پڑا, ہم اس طرف تو جاتے نہیں ہیں.
مجھے بہت شکریہ سمیع بھائی، اور مجھے نام نہیں یاد آ رہا تھا، تھینکس ٹو عامر، ان کا نام تھا مفتی کوی. آپ کو پتا ہے مجھے نام پتا تھا، میں نہیں بتا رہا تھا. رمضان کے دنوں میں وہ تصویر بھی میرے پاس ہے، اس لڑکی نے ان کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اینڈ پھر انہوں نے کہا ہاں میں نے اس کی خاطر روزہ نہیں رکھا آج، اور پھر وہ لڑکی مر گئی تھی، اور پھر کورٹ میں کیس کیا تھا. وہ لڑکی اپنا جسم بیچتی تھی، اپنے ماں باپ کو فیڈ کرتی. دس از ویری کامن ان پاکستان. بلوچ لڑکی کا نام تھا. دس از ویری کامن ان پاکستان. نوکریاں آپ کے پاس نہیں ہوں گی، اور آپ کے بڑے بڑے لیڈرز. سنتھیا رچی، شی ہیڈ بین ٹو مائی اسٹوڈیو. سنتھیا رچی پاکستان سے، شی لوز پاکستان. آپ کو یاد ہوگا وہ بھی، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی کے ایک تھے. اس نے کہا تھا کہ انہوں نے سیکشل ہراس کیا تھا اور مجھے اپنے دفتر میں بلایا کرتے تھے. کس کس لیڈر کی بات کرتے ہیں، کس کس کی بات کرتے ہیں؟ وہی بات ہے جو میں کر رہا ہوں. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اس سے ہماری جان چھڑانے کا طریقہ صرف یہی ہے، اس سے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی جان، آپ فکر نہیں کریں. والے ہیں نا، وہ اپنی آنکھیں کھولیں، وہ دیکھیں ان لوگوں کا کردار کیا ہے. ہم کیوں ایسی جماعت کو، ایسی پارٹی کو، ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو کہ بدکماش، بد کردار، بدتینت لوگ ہیں. میرا خیال ہے ہم گانا گایا کریں، کنے کنے جانا ہے بلو دے کر، ٹکٹ کٹاؤ لینڈ بڑھاؤ، کنے کنے جانا ہے بلو دے کر. اللہ آپ کے حال پر رحم فرمائے. اللہ رحم کرے. اور ویسے بائی دا وے سمیع بھائی، یو آر لوزنگ ویٹ، اور کیا تیاریاں کیا ہیں آپ کی آگے، کیا پلاننگ کیا لائف کی؟ آپ کا پروگرام کب ختم ہو رہا ہے؟ I love you all. اللہ آپ کو خوش رکھے. زندگی میں کھل کے انجوائے کیجیے گا، بٹ چوری دروازوں کے پیچھے، ہر جگہ کے کان ہیں، ہر جگہ کے کان ہیں، غلط کام نہ کریں. میرے ویٹ کے ریڈیوسن کا پوچھتی ہیں، یہ نہیں بتاتی کہ یہ مشورہ میں نے دیا تھا. اب سمیع بھائی نے اپنے گھٹنے بھی نئے لگوا لینے. اب سمیع بھائی نے دیکھ لیں اینک اتر گئی ان کی، انہوں نے اپنی آئی سرجری بھی کروا لی ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، دانت بھی نئے لگوانے لگے ہیں، اینڈ اپنی پوری اوور ہال کے بعد ہی ول بی 26 years of age. آپ مجھے کیوں پینٹ کر رہی کہ مجھے میری اوور ہالنگ ہو رہی ہے؟ وہ عامر نے بھی مجھے سمیع بھائی کے لیے ایک گانا نکال کے دیا ہے. وہ کہتے ہیں جل شل اللہ کے کنگی شنگی وا کے بدھ شودے بنا کے، کنے کنے جانا بلو دے کر. دیجیے صاحب یہی دیجیے اجازت. لو یو، اور اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، مجھے اور آپ کو اچھے کے لیے انتخاب کرے. مجھے بڑی پیاری یاد لگتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین آمین اللہم آمین. اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام تک خدا حافظ.